اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم ڈیفیکٹس آف ویژن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ڈیفیکٹس آف ویژن جو ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، جیسا کہ آپ نے کل پڑھا ہے. مایوپیا، جس کو ہم شارٹ سائٹڈنس بھی بولتے ہیں. دوسرا ہے ہائپر میٹروپیا، اور جس کو لانگ سائٹڈنس بھی ہم بولتے ہیں. اور نمبر 4 پریسبیوپیا. اور یہ پہلا والا جو ہے مایوپیا، اس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا ہے. مایوپیا ڈیفیکٹ جو ہوتا ہے، یہ کیا ڈیفیکٹ ہے، اس میں انسان میں کون سا نقص ہوتا ہے، اور اس کے کازز کیا ہیں، اور اس کے ریمیڈیز کیا ہیں، علاج کیا ہے اس کے لیے. تو اس کے بارے میں آپ نے کل پڑھا ہے. آج ہم پڑھیں گے پہلے ہائپر میٹروپیا کے بارے میں. ہائپر میٹروپیا جو ہے اس کو لانگ سائٹڈنس بھی بولتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کون سا ڈیفیکٹ ہے؟ It is a defect in which human eye can see distinct object clearly but is unable to see nearby object distinct. یعنی جس شخص میں، جس آدمی میں اس قسم کا نقص پایا جاتا ہے، تو وہ کیا، اس کو جو دور کی چیزیں ہیں، دور کی چیزیں اس کو صاف دکھائی دیتی ہیں، لیکن نزدیک کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کو صاف دکھائی نہیں دیتی ہے. یعنی یہ ان کو ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں پاتا ہے. دور کی چیزوں کو وہ ٹھیک طرح سے دیکھ لیتا ہے، لیکن نزدیک کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو وہ ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ پاتا ہے. تو اس قسم کا ڈیفیکٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہائپر میٹروپیا. اب وجہ کیا ہے اس کا؟ This is because the image of the nearby objects is not formed at retina but formed behind the retina. اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ نزدیک کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی امیج جو ہے وہ اس شخص کے ریٹنا پر نہیں بنتی ہے، لیکن وہ ریٹنا کے پیچھے بنتی ہے. جیسا کہ یہ ہمیں ڈیاگرام میں نے دکھایا ہے. یہ اگر آبجیکٹ ہے، یہ لینز ہے، یہاں پہ یہ ریٹنا ہے، تو یہ امیج جو ہے یہ یہاں بننی چاہیے تھی، لیکن یہ یہاں نہیں بنتی، یہ یہاں بنتی ہے. وہ یہ ریٹنا کے پیچھے بنتی ہے، لہذا اس کو نزدیک کی چیزیں دیکھنے میں مشکلات پیش آتے ہیں، یعنی وہ نزدیک چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے. The near point of hypermetropic eye is greater than 25 centimeter. وہ نیئر پوائنٹ جو ہائپر میٹروپک آئی کا ہوتا ہے وہ 25 سینٹی میٹر سے زیادہ ہوتا ہے. اس کے کازز، the cause for hypermetropia are: number 1, low converging power of eye lens because of weak action of ciliary muscles. اور کنورجنگ پاور جو آئی لینس کا ہوتا ہے وہ لو ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے کل پڑھا ہے، جب ہم مایوپیا پڑھتے ہیں اس وقت جو وہ لینس ہوتا ہے اس وقت کنورجنگ پاور ہائی ہو جاتا ہے. لیکن یہاں جو ہے جب اس بیماری میں ہائپر میٹروپک جب کوئی شخص اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اس قسم کے نقص جب اس کی آنکھ میں پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے آنکھ میں جو لینز ہوتی ہے اس کا کنورجنگ پاور جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. کنورجنگ پاور کم ہو جاتا ہے، لو کنورجنگ پاور آف آئی لینز، جس کی وجہ سے یہ امیج جو ہے یہ ریٹنا پر نہیں بنتی ہے بلکہ یہ ریٹنا کے پیچھے بنتی ہے. بیکاز آف ویک ایکشن آف سیلری مسلز، یعنی یہ کنورجنگ پاور جو لو ہوتا ہے، اس کا وجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہوتا ہے
جو سیلری مسلز اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں لینز کے ساتھ وہ کمزور ہو جاتے ہیں. نمبر بی پارٹ آئی بال بینگ ٹو شارٹ because of which distance between eye lens and retina decreases. اور آئی بال جو ہوتا ہے آئی بال بہت چھوٹی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ڈسٹینس آئی لینز اور ریٹنا کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہو جاتی ہے. وہ جو ہے مایوپیا اس میں الانگیشن ہو جاتا ہے آئی بال الانگیٹ ہو جاتا ہے اور لینز اور ریٹنا کے درمیان وہاں پہ ڈسٹینس بڑھ جاتی ہے. لیکن یہاں اس کا الٹا ہوتا ہے آئی بال جو ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لینز اور ریٹنا کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد کریکشن یعنی اس کا کریکشن کیا ہے اس کا علاج کیا ہے. علاج ہے hypermetropia is corrected by using spectacles fitted with the convex lens of suitable focal length. یعنی ایسے شخص کو ایک سپیکس دی جاتی ہے جس میں کنویکس لینز کا استعمال کیا جاتا ہے تو جس میں فوکل لینگتھ مناسب ہوتا ہے. The diverging rays of nearby objects are first converged by this convex lens and then converged by the eye lens to retina. یعنی diverging rays جو نیئر بائی آبجیکٹ سے جو ڈائیورجنگ ریز آتی ہے وہ پہلے کنورج ہو جاتے ہیں کنویکس لینز کے ذریعے یعنی جس کو وہ سپیکس میں جو ہم لگاتے ہیں اس کے بعد جو آئی لینز ہے وہ اس کو ریٹنا پر کنورج کرتے ہیں. The power of convex lens is chosen so that after convergence the eye lens the image is formed on retina. یعنی کنویکس لینز جو ہم چن لیتے ہیں ایسے شخص کے لیے اس کا جو کنورجنگ پاور ہے وہ اس طرح سے منتخب کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جب امیج بنے تو وہ ریٹنا پر بننی چاہیے. تو اس کے بعد پرسبایوپیا لاسٹ میں جو ہے وہ پرسبایوپیا ہے. پرسبایوپیا PRES PRESBYOPIA پرسبایوپیا یہ اس کا تیسرا قسم ہے اس ڈیفیکٹ کا آئی ویژن کا تیسرا ڈیفیکٹ ہے. It is that defect of vision in which both far off and near by objects are not seen clearly. یعنی پرسبایوپیا یہ ایسا نقص ہوتا ہے جس میں انسان کو دور کی چیزیں بھی اور نزدیک کی چیزیں بھی ٹھیک طرح سے نظر نہیں آتی ہیں. It is basically caused due to old age and weakening of ciliary muscles. یہ پرسبایوپیا جو ہے تو یہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے یہ اس کا وجہ ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اولڈ ایج کی وجہ سے بوڑھا پن کی وجہ سے اس قسم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور جو سیلری مسل جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں. پرسبایوپیا از اے نیچرل پارٹ آف دا ایجنگ پروسیس آف دا آئی. یہ پرسبایوپیا جو ہے یہ ایک مطلب قدرتی عمل ہے یعنی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس قسم کا جو یہ ڈیفیکٹ ہے یہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. It is not a disease but it cannot be prevented. یہ بیماری بھی نہیں ہے لیکن اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا ہے. Its symptoms are tired eyes, eye strain, headache. اور اس کے علامات جو اس بیماری کے ہیں وہ ٹائرڈ آئیز یعنی اس کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ تھکا ہوا لگتی ہے اور آنکھ میں دبے لگتے ہیں یا سر میں درد ہو جاتا ہے. It can be corrected by using bifocal lenses of suitable power. اور اس کو اس کا علاج جو ہے ایسے شخص کو بائی فوکل لینزز مناسب پاور کا دیا جاتا ہے تو اس سے اس کا یہ تکلیف جو ہے یہ دور ہو جاتا ہے. اس کے بعد
दूसरा है कैटरेक्ट. कैटरेक्ट भी एक, the eye lens is made of proteins arranged in regular pattern. जैसा कि आपने पढ़ा है कि आई लेंस जो होता है वो प्रोटीन्स का बना होता है आई लेंस. In old age sometimes the regular pattern gets disturbed and decreases the transparency of the eye lens. और ये प्रोटीन जो होते हैं ये इस आई लेंस में एक खास तरतीब में होते हैं, लेकिन बूढ़ापन की वजह से बेस अवकात ये रेगुलर पैटर्न जो होता है इस आई लेंस में प्रोटीन्स का वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से इस आई लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है. If the arrangement disturbs to a great extent, it may lead to an opaque eye lens. अगर ये अरेंजमेंट जो है अगर ये ज्यादा हद तक मतलब डिस्टर्ब हो जाता है तो इससे जो आई लेंस है वो ओपेक यानी उसमें से फिर नजर नहीं आता है, हाँ? तो दिस इज कॉल्ड कैटरेक्ट. इसको हम कैटरेक्ट कहते हैं. करेक्शन, इसका इलाज क्या है? दिस डिफेक्ट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ लेंस. यानी ये डिफेक्ट जो है ये किसी किस्म का लेंस लगाने से ठीक नहीं हो जाता है, बट इट इज करेक्टेड बाय सर्जिकल ऑपरेशन बाय रिप्लेसिंग द अफेक्टेड लेंस बाय एन आर्टिफिशियल लेंस. यानी लेकिन ये इस किस्म का जो ये नुक्स होता है, ये कैटरेक्ट जो होता है, इसको ऑपरेशन करने से ये ठीक हो जाता है. ऑपरेशन करके इससे जो ये नेचुरल लेंस है इसको रिमूव करके उसके बाद ये वहाँ पे आर्टिफिशियल लेंस उसको लगाया जाता है, तो इससे ये ठीक हो जाता है. प्यारे बच्चों, ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में हमारा ये सबक था. तो इस तरह ये जो ये टॉपिक था, ये सॉफ्ट टॉपिक जो इसका था, ये इस तरह खत्म हो गया. तो उम्मीद है कि आपने ठीक तरह से समझ लिया होगा. थैंक यू.